السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آئینہ ہے جس میں انسانیت اپنی اصل پہچان دیکھتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے بے مثال اخلاقی پہلو بتائیں گے جو دلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر جب ہم حضرت زید رضی اللہ عنہ کا وہ خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی سب سے بڑی دعوت اور سب سے بڑی دلیل ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اس نورانی سفر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ ترش مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً وہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ شرح السنہ کتاب الفضائل، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات پورے کرنے کے لیے مجھے بھیجا۔ صحیح مسلم کتاب المسافرین و کسرہا میں حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا کہ ام المومنین رضی اللہ عنہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تو ہے۔ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تمام اخلاقی اچھائیوں کا جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا شکر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدے کی سچائی، حضرت یعقوب اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ السلام کا عذر، حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی، ان کے علاوہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق عطا فرمائے۔ اور یہ وہ مقام ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سے صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ مسند امام احمد اور مسند بصریین میں روایت ہے، حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ موجم الاوسط میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ کتاب الادب فی حسن الخلق، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں۔ مسند امام احمد، مسند عبداللہ بن عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن تم سب سے زیادہ مجھے محبوب اور میری مجلس کے زیادہ قریب ہوگا۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ شخص ہوگا
جس کے اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بڑے تو بڑے صحیح، چھوٹے بچوں تک تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور کسی بھی صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے انہیں جدائی برداشت نہ تھی۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ ننہال جا رہے تھے کہ بنو کین نے وہ قافلہ لوٹ لیا اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو مکہ میں لا کر بیچ دیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے انہیں خرید لیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد کو اپنے بیٹے کی جدائی کا بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں اشعار پڑھتے، روتے اور ڈھونڈتے پھرتے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا مکہ جانا ہوا تو ان لوگوں نے وہاں جا کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پہچان لیا، اور جب وہ لوگ واپس گئے تو انہوں نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کی خیر و خبر سنائی۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کے والد اور ان کے چچا فدیہ کی رقم لے کر اپنے بیٹے کو غلامی سے چھڑوانے کے لیے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد، اپنی قوم کے سردار، تم خود قیدیوں کو رہا کرواتے ہو، بھوکھوں کو کھانا کھلاتے ہو،